السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، میرے بھائی، بزرگوں اور دوستوں، امام اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ احقاف پارہ 26 کا دوسرا رکوع. آیت کا بھی دوسرا رکوع ہے اور سورہ احقاف کا بھی دوسرا رکوع ہے. آیت نمبر 11 سے مضمون شروع ہو رہا ہے. اس رکوع میں بہت اہم عنوان بتائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے توحید کو بیان کرتے ہوئے ساتھ میں ماں باپ کی عظمت کو بھی واضح کیا ہے. اور اس درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، توحید رسالت کی بات کرتے ہیں، لیکن سب لوگ آپ کی بات نہیں مانتے. اس سے آپ کو اندازہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ماں باپ کا احسان دنیا میں سب سے زیادہ ہے، لیکن سب لوگ ماں باپ کی عظمت نہیں کرتے. بعض لوگ کرتے، بعض لوگ نہیں کرتے. دنیا میں ماں باپ کی عظمت سب لوگ نہیں کرتے، تو اگر توحید رسالت سب لوگ نہیں مانتے ہیں تو اندازہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسانی فطرت ہے. یہ مضمون اس رکوع میں انشاءاللہ آپ سنیں گے. آیت کا پہلا جملہ ہے وقال الذين كفروا للذين آمنوا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، یعنی ایمان والوں سے کافروں نے کہا. کیا کہا؟ کہ عجیب مغرورانہ اور متکبرانہ گفتگو میں جیسے کوئی کہتا ہے اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو پہلے ہم کو ملتی کیونکہ ہم اچھے، اگر یہ ایمان، اگر یہ قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اگر یہ کوئی بہت بڑی عمدہ چیز اور خیر ہوتا تو پہلے ہم کو ملتا، ان کو کیسے مل جاتا جو کسی طرح سے قابل نہیں ہے. یہ متکبرانہ لے جاتا. اور جب آدمی کو غرور غالب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عقل کو اسے سلب کر لیتے ہیں، وہ اچھی چیز کو بھی خراب سمجھتا. اس رکوع میں اس آیت کا مضمون پیش کیا. مسلمانوں کی حالت کمزور تھی، کپڑے خراب، لباس خراب، غربت و افلاس. اس حضرت عمار ابن یاسر، حضرت صہیب ہیں، ایسے کمزور لوگوں کو دیکھ کر کہتے اگر یہ قرآن کوئی بڑی چیز ہوتی تو یہ لوگوں سے پہلے ہم کو ملتا. ایسے حقیر فقیر لوگ اس کو قبول کرنے والے ہیں، لہٰذا اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ واقعہ نقل کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی، اس کا نام عجیب انداز سے رکھا ہے. اس باندی کا نام چونکہ کئی الفاظ منقول ہیں اس لیے نام سے مطلب نہیں ہے، وہ پہلے ایمان لے. حضرت عمر اس کو اتنا مارتے تھے تو اس وقت حضرت عمر صاحب ایمان نہیں تھے، اتنا مارتے تھے کہ وہ تاکہ اسلام سے نکل جائے. اور فرق سے کہتے تھے کہ اگر ایمان اور قرآن کوئی بڑی اہم چیز ہوتی تو عمر کی باندی کو مل جاتی اور ہم کو نہ ملتی. یہ ان کا انداز تھا. اس آیت میں سے ہوتا ہے اور الذین کفروا للذین آمنوا، اور کافروں نے کہا ایمان والوں کو لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. لو کان، لو مانے سپوز، اگر کانا ہوتا کیا قرآن اور ایمان خیرا بہتر ما سبقونا تو وہ سبقت نہ کر جاتے ہم پر الیہ، اس ایمان کی طرف، اس قرآن کی طرف. تو مرجع الیہ کا قرآن اور قرآن پر ایمان. اگر کوئی بہترین چیز ہوتی، اگر دین کوئی بہتر ہوتا تو ہم سے آگے سبقت نہ کر جاتے. یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ انسان میں تکبر اور گھمنڈ اتنا غالب آ جاتا ہے تو قرآن جیسا خیر ان کی آنکھوں میں اچھا نظر نہیں آتا. قرآن پر ایمان لانا اور اپنے مالک کا وفادار بننا اتنا عمدہ کام بھی ان کو اچھا نہیں لگتا جو آنکھوں پٹی بن جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ سے خیر کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے. یہ مضمون یہاں پر پیش کیا گیا. وہی نام یہاں تک بھی، اور جب یہ ہدایت ان کو نہیں ملی، جب راستے پر نہیں آئے، صاحب ایمان نہیں بنے تو عداوت میں کیا کہیں گے؟ جیسے یقولون ان قریب، وہ کہیں گے ھذا افک قدیم، یہ پرانا جھوٹ ہے. یعنی قرآن اور آخرت کی بات اور ایمان لانا ان کی نظر میں پرانا جھوٹ ہے. اتنا پرانا جھوٹ ہے کہ آبا و اجداد نقل کرتے آ رہے ہیں. یہ ان کا طنز ہے اور یہ پرانی بات کرنا ہے. قرآن کریم یہ مضمون کئی مقام پہ آیا ہے. کفار قریش قرآن میں کہا کرتے تھے اساطیر الاولین اکتتبها فیتلو علیہ بکرۃ واسیلا. یہ قرآن تو صرف اگلوں کی داستان ہے اور ان پر کوئی کتاب والا آپس بھاشا پڑھ دیتا ہے اور آپ اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، یعنی بڑی بڑی بات کو سناتے ہیں. یہ مضمون ان کا کئی جگہ نقل کیا اللہ اسلامی شرف کی طرف. تو گھمنڈ کی وجہ سے ان کو قرآن خیر نظر نہیں آیا، اس لیے وہ محروم ہو گئے. اب محروم ہو گئے تو حسد میں کیا کرتے ہیں کہ جھوٹ ہے، پرانا جھوٹ ہے، بالکل قدیم. اب یہاں سے سوال جو ذہن میں آیا کہ کیا قرآن کریم کوئی نئی چیز ہے، کیا رسول کا دنیا میں آنا کوئی نئی چیز ہے؟ جیسا کہ اوپر آ چکا ہے، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، یہ کتاب انوکھی کتاب نہیں ہے. اس سے پہلے کتاب تورات آ چکی ہے، انجیل آ چکی ہے، زبور آ چکی ہے، بہت سے پیغمبر آ چکے ہیں، دوسری بھی کڑی ہے، کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں میں. اسی کو یہاں پیش کیا جا رہا ہے. ان قبلہ کتاب موسیٰ، اور اس قرآن سے پہلے ایک کتاب ہے جو موسیٰ کی کتاب ہے جن کا نام تورات ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ امام و رحمہ. امام سے مراد یہاں پر راہ ڈالنے والی، امام کے معنی پیش آگے آگے چلنے والی، اور رحمہ کے معنی ذریعہ رحمت ہے، ذریعہ ہدایت ہے. تو اس کتاب سے پہلے یہ کتاب ہے تورات، وہ ذریعہ رحمت ہے اور رہنمائی کے واسطے درج ہو جاتا ہے. اور یہ کتاب اور یہ کتاب مصدق تصدیق کرنے والی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تورات سے بغاوت ہو گئی، تورات گسا ہے. یہ کتاب کو تورات کی تصدیق کرتی، انجیل کی تصدیق کرتی. جتنے آسمانی کتابیں ہیں ان
اس کے اہل عرب تھے، اور پہلا مخاطب اچھی طرح سمجھ جائے گا تو وہ خود سمجھانے کے لائق بن جائے گا. اس لیے مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے کلام عربی میں ہے. یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ مخاطب کے زبان کی رعایت کرنا چاہیے، کلام سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے. قرآن کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ڈرائیں الذین ظلموا، گنہگاروں، جو لوگ گنہگار ہیں ان کو ڈرائیں، یعنی قیامت سے، محشر سے اور جہنم سے ان کو ڈرائیں. یہ قرآن کریم کا مقصد ہے نزول کا. دوسرا مقصد بشرا اور بشارت ہے. اسی لیے للمحسنین، جو درجہ احسان تک پہنچ جائیں. محسن کی جمع محسنین ہے، اور محسن کے معنی حسن سلوک کرنے والا، بندوں کے ساتھ بھی اور اللہ کا حق ادا کرنے والا. محسن کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ایسی کرنا کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، لیکن کم سے کم یہ خیال کرنا کہ میرا اللہ مجھے ضرور دیکھتا ہے. تو یہ محسن کا اعلیٰ درجہ ہے. اور کم تر درجہ کیا ہے؟ اس میں سلوک کرنا، اہل حقوق کے حقوق ادا کرنا. تو ایسے محسنین کے واسطے اللہ کی طرف بشارت ہے. ڈرانا ہے ظالموں کو، بشارت دینا ہے احسان کرنے والوں کو. احسان کرنے والوں کی تعریف، ان کے اوصاف، ان کی پہچان، ان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بے شک انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہے. ایک قول اور ایک عمل. قول کیا ہے؟ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، یہ قول ہے، یہ ایمان ہے، یہ اقرار. اور ثم استقاموا، اس پر جم گئے، ثابت قدم رہے، یہ عمل ہے. تو ایک ایمان اور ایک عمل، یہ دو چیزیں ہیں جو محسن کی پہچان ہے. کرنے کا اقرار کرنا اور کرنے کے تقاضے پہ عمل کرتے ہوئے ڈٹ جانا، یہ دو چیزیں ہیں جو محسن کی پہچان بتایا اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ہمارا رب ہے. ثم استقاموا، ثابت قدم رہے، اسی پر جمے رہے اور اسی کے اندر اپنی زندگی کو قائم رہے، زندگی کو اسی پر لگا دیا. اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بہترین خوشخبری ہے، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں. اور کا خوف نہیں، موت کا خوف نہیں، اسرار کا خوف نہیں، جہنم کا خوف نہیں، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں. اللہ کا وعدہ. لیکن شرط یہ ہے کہ ربنا اللہ پر قائم ہو. وہ نکلتے وقت بھی ربنا اللہ پر قائم ہو. آخری کلمہ کی زبان سے ربنا اللہ ہو. اس کے لیے اللہ کا پہلا وعدہ ہے، کوئی خوف کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام کو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، یہ بشارت سے پہلے کی بات ہے. اور یا پھر امید اور خوف دونوں کے درمیان میں ایمان ہوتا ہے، کبھی یہ غالب ہوتا، کبھی وہ غالب ہوتا. مومن ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے. تو پہلا وعدہ خوف نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین ہوں گے. دو بات یاد رکھو، خوف ہوتا ہے کسی گزرے ہوئے عمل کی پیدائش میں. ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے، یعنی آئندہ کوئی ایسا مرحلہ نہیں آئے گا کہ وہ غم پیش آئے. آئندہ کے لیے حزن اور ملال نہیں ہوگا، اور گزرے ہوئے اعمال پر کوئی خوف نہیں ہوگا. یہ دو چیزوں سے اللہ نے بری کر دیا. مومن کے لیے اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کسی مرحلے میں وہ غمگین نہیں ہوں گے. ان کا مقام اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں. اولئک یہ لوگ ہیں جنت والے، بہشت والے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. خلود مانے دوام، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ موت آئے گی، نہ اکتاہٹ ہوگی، نہ خود سے بیکار ہو کے نکلیں گے، نہ کوئی نکالے گا، نہ کوئی پھرم کی کمی آئے گی، نہ کوئی مقام کی تنگی پیش آئے گی. یہ خلود ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ہے اس کا جو کیا کرتے تھے. جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ہے ان کا وہ کیا کرتے تھے، ان کاموں کا بدلہ. یہاں شبہ پیدا ہو کہ ہمارے عمل کا بدلہ جنت ہے. ہاں، ہمارے عمل کو اللہ نے ذریعہ بنا کر کے قبول کر لیا. جنت تو اللہ کے فضل سے. جنہوں نے جو باہ خاص دیا ہے، بدلہ ہے ان کاموں کی وجہ سے جو کیا کرتے تھے، ان کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے بدلہ ملا ہے اللہ کا. سورہ حامیم مسلم میں بحث چکی ہے ربنا اللہ ثم استقاموا پر، کہ جو لوگ ایمان لا کر ڈٹ گئے ان پر کتنی بھی مصیبتیں آئیں. اس میں ہم کو بچا گیا، کبھی بھی ایمان سے نہیں ہٹے. سہیلیوں کا پورا مال چھین لیا گیا، ایمان سے نہیں ہٹے. شمیلہ کو چھین لیا گیا، ایمان سے نہیں ہٹے. ایک صحابی کا آپ فیصلہ پڑھیے تو انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا لیکن اپنے ایمان کو چمٹا کر رکھا. دنیا کی ہر مشقت کو دیا لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا. یہ ہے اصل استقامت. استقامت کے معنی دنیا کی ہر چیز اتنی عزیز ہے، اس کے باوجود سب سے ممتاز ایمان ہے. حدیث پاک میں کتاب الایمان بخاری جلد میں روایت آئی ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان کی حلاوت اور لذت اور مزہ چاہتا ہے تو اس میں درگاہ سے ہو جانا چاہیے. اگر کوئی آگ میں ڈالے تو آگ میں ڈالے جانے سے کیسا بھاگتا ہے، کبڑا کے، چھڑا کے، اچک کے، کود کے، نکل کے چاہتا ہے کہ میں کسی آگ میں بچ جاؤں. مجھے کوئی ڈالنا چاہتا ہے آگ میں تو میں نہ جاؤں آگ میں. کوئی طاقت لگاتا ہے آگ سے بچنے کی، اتنی طاقت اگر لگا دیتا ہے وہ کفر سے بچنے کے لیے تو وہ لذت پا ہے. اس میں ایک لذت ایمان کی. مشقت آئے، مصیبت آئے، لیکن یہ سمجھے کہ اگر میں اس میں گرا تو جہنم میں گروں گا. اسے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لے، اس کو ایمان کی حلاوت، چاشنی، مٹھاس نظر مل جائے گی. یہاں سے وہی تمثیل آئی اللہ کی بات. اس کائنات میں اللہ اور رسول نے جو پیغام پہنچایا ہے جنت کے لیے، تو ہمارے وجود ظاہری کا سبب بنایا ماں کو اور باپ کو. یہ ماں باپ اگر نہ ہوتا تو ہمارا وجود نہ ہوتا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہ آدم کی طرح پیدا کر دیتے، حضرت عیسیٰ کی طرح پیدا کر دیتے، بغیر ماں کے، بغیر ماں باپ کے. لیکن جب ذریعہ بنایا اللہ نے ماں باپ کو ہمارے وجود کا، تو یہ فرمایا کہ ان کا بھی حق ادا کرو. لیکن سب لوگ ادا نہیں کرتے. ایسے ہی اللہ کے نبی آپ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں لیکن سب لوگ آپ کی بات مانتے نہیں. اس لیے تسلی رکھو کہ سب کو توفیق نہیں ہوتی ہے بات ماننے کی. جب لوگ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں، جبکہ ماں باپ کا ان پر بڑا احسان ہے اور تمہیں احسان ہے، آگے درج کیا ہے کیا احسان ہے. تسلی کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہر دعوت دینے والے کے لیے. آپ ایک بات کرتے ہیں دعوت کی، اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو دل چھوٹا مت کرو. کیونکہ جب اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، سب لوگ باپ کی بات نہیں مانتے. جب اپنے باپ کی جو ذریعہ وجود ہے اور اپنے ماں کی جس نے اپنے پیٹ میں رہ کر کے تکلیفوں کو جھیلا ہے اور دودھ سارے سے پلایا ہے، اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور یہ ہوا انکار کرنا، بغاوت کرنا، انحراف کرنا. کچھ انسانوں کی فطرت ہوتی ہے، اسی سے وہ آپ کا بھی انکار کر رہے ہیں. اس لیے ہم ہونے کی ضرورت نہیں. اب یہاں سے مستقل ماں باپ کے کرب کو دیکھو. وصینا الانسان، اور وصیت کیا ہم نے انسان کو وصیت کیا. وصیت کے معنی کیا آتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرنے والا کوئی بات کرتا ہے یہ وصیت ہے. ایسا نہیں ہے. وصیت کے معنی تاکیدی حکم، تاکیدی حکم، اس کا نام وصیت ہے. حتمی فیصلہ، اس کا نام وصیت ہے. مرنے والا جب مرتا ہے تو دنیا کا آخری دن ہوتا ہے اور آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے. دنیا بدلتی ہے اس کی. اللہ نبی فرماتے ہیں وہ زیادہ اس قابل ہے کہ اس کی بات کو سچا مانا جائے. اسی لیے مرنے والے کی بات کو وصیت کہا جاتا ہے. اس میں جھوٹ کا امکان نہیں ہے. کیونکہ کوئی مرتے مرتے جھوٹ بول کر کے جہنم میں جانا چاہے گا، اب اس کی بات ہے لیکن صحیح اور درست ہے. اس لیے وصیت مرنے والے کی بات کو کہا جاتا ہے. ورنہ اصل وصیت کے معنی حتمی حکم، پابندی کے ساتھ اس کو مانا جائے. وصیت اللہ نے وصیت کیا ہے، حکم کر
وصیت کیا ہمیں انسان کو والدین، اس کے والدین کے ساتھ، اس کے ماں باپ کے ساتھ، دونوں کو جو دیا اللہ نے، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ احسانہ کے معنی حسن سلوک کرنا، یعنی برائی سے بچانا. حسن سلوک کرنے کو ہونا چاہیے. احسان کہتے ہیں ایسا سلوک کرنا کہ ان کو تکلیف نہ ہو، نہ قولی نہ عملی، نہ زبان سے کہے، نہ کسی ان کے لیے تکلیف دہ عمل کو کرے، ان کی زندگی میں ان کو راضی کرے، ان کو خوش رکھے. اس لیے مستقل حدیث موجود ہے اس کے اوپر، اور کلام اللہ کی آیتیں ہمیں آ چکی ہیں دوسرے انداز سے. شکریہ آپ دے سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں باپ کا احترام کرو کیونکہ باپ تو جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، اور ماں کا احترام کرو کہ اس کے پاؤں تیری جنت ہے. یعنی ان دونوں کو راضی کر کے تم مقام کو پا سکتے ہو. اگر تم کو سخت کرتے ہیں تو جواب مت دو، خاموش ہو جاؤ. اگر ان کی بات میں زیادتی اور ظلم ہے تو بھی ان کے اوپر احسان کرو کہ ان کے احسانات کو یاد کر کے خاموش ہو جاؤ. ان کے احسانات تم پر اتنے ہیں کہ تم اس کو ادا نہیں کر سکتے. تو احسان کرنے کا مطلب یہ ہے جس شروع کرو تکلیف مت پہنچاؤ. ہمارا تو ہو یہاں سے پکڑ گیا، باپ کا ذکر دونوں کے ساتھ آیا، ماں کا باپ کا، لیکن اب یہاں سے صرف ماں کا ذکر چلے گا کیونکہ ماں کا احسان زیادہ باپ کے مقابلے میں. باپ خاص طور سے مالدار ہے، نوکر چاکر والا ہے، بلکہ باہر سے پیسہ بھیجنے والا ہے، تو اس کا احسان کم ہوتا ہے مقابلہ ماں کے، کیونکہ ماں اس کے اندر شفقت ہے، چھت دودھ پلانے کی ضرورت ہے، وہ میرے کے پھرنے کی، ضلع کو اٹھانے کی، اور بیماری اور راحت کو حرام کرنے کی، اور پیٹ میں 9 مہینے کی مشقت کی. ان تمام چیزوں کی وجہ سے موسیٰ کا ارشاد ہے اپنے ماں سے اسے سلوک کرو، اپنے ماں سے، پھر اپنی ماں سے، پھر اپنی ماں سے. چوتھی بار کہا اپنے باپ سے، پھر جو ان کے قریب ہے، جو ان کے قریب ہے، جو ان کے قریب ہے. یعنی پہلا مرتبہ ماں کا، دوسرا مرتبہ ماں کا، تیسرا مرتبہ ماں کا، چوتھا مرتبہ باپ کا. کیوں؟ انہیں کچھ خاص ذکر کیا. ہمارا حمل کے معنی کھانا، حامی اٹھانے والے ہوتے ہیں، حامل قرآن کو اٹھانے والا، سینے میں رکھنے والا. حمال کا پولی کو بوجھ لے کے چلنے والا، حاملہ بھی سے مانا تو حملت ہو، اس کو اٹھایا ہے، ہو اس کی ماں نے. قرہن اور کرہن دو لفظ آتا ہے. قرہن کے معنی مشقت، جو کسی وجہ سے جھیلنا پڑے، مجبور ہے، جیسے ماں جھیلتی ہے، یہ قرہن ہے. اگر کسی نے مجبور کر کے کوئی کام کرایا مشقت کا تو وہ کرہن ہے، زبردستی کروانا. اس سے بنا اقرار، کسی کو مجبور کرنے میں، یہاں لفظ کرہن نہیں ہے بلکہ قرہن ہے. کرہا اور قرہن دونوں جائز ہے، اس کا عذاب اور ذوق دونوں جائز ہے. سمجھا؟ ہمارا تو امہ قرہا، اس کی ماں نے اٹھایا ہے اس کو تکلیفوں کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، ووضعته قرہا، اور جنا ہے اس کو مشقت کے ساتھ، پھر 9 مہینے کی مدت لے کے چلنا اور اس کو جننا. یہ دونوں عمل ایسا ہے جو تمہارے وجود کا ذریعہ ہے. اس کو قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں. اگر اللہ نے تمہارے لیے آسانی پیدا نہ کی ہوتی، ثم السبیل یسرا، راستے کو آسان کر دیا ہم نے. اگر راستے کو آسان نہ کرتے تو تم خود وہی بن جاتے. اللہ نے راستے کو آسان کیا، اس راستے کی مشقت کو ماں نے جھیلا، اس نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ احسان کرو، اسے سلوک کرو. وحمله وفصاله 30 شهرا، اور اس کا حمل یعنی حمل میں رہنا، وفصاله اور اس کا دودھ چھوڑنا 30 شهرا 30 مہینے، 30 اور شهر مہینے. یہ جملہ ایسا ہے اس پر اگر آپ سے احکامات کی بات کی جائے تو پھر 1 گھنٹہ نہیں جائے گی. اگر مسئلہ ہے کچھ باتیں میں آج دیتا ہوں تو آپ کے کام میں آ سکتی ہیں. وحمله وفصاله 30 شهرا سے بات معلوم ہوئی کہ مدت حمل ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے اس کی کم سے کم مدت 6 مہینے، کم سے کم. اس نے بس کیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قصہ پیش آیا عثمان غنی کے زمانے میں. ایک عورت کو 6 مہینے میں لڑکا پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر بعد میں پہنچی خلافت عثمان غنی کی. انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ بچے عام طور سے 9 مہینے پیدا ہوتے ہیں، 6 مہینے پیدا ہوا ہے تو یہ سنسار کر دیا جائے گا، اور فیصلہ بھی کر دیا سنسار کرنے کا. جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو معلوم ہوا، آپ نے عثمان غنی سے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں کہا ہے کہ حمل کی مدت اور دودھ چھوڑنے کی مدت کل ملا کر 30 مہینہ یہاں اور اس میں آ چکا ہے کہ کامل دودھ کی مدت 2 سال ہے. حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہتا ہے اس کی مدت رضاعت 2 سال، یہاں 30 مہینے. تو 2 سال کا مطلب 24 مہینے نکال لیجیے تو 6 مہینہ بچتا ہے. یہاں جب 6 مہینے کم سے کم مدت حمل ہے، لہذا وہ بچہ اپنی ماں کا ہے اور ثابت النسب ہے. حضرت عثمان غنی نے حضرت علی کی بات تسلیم کر لیا، اپنا فیصلہ واپس لے لیا. یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مدت حمل کم سے کم 6 مہینہ ہے اور مدت رضاعت کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے. اب اس میں قراءت کروں گا ترجمہ کی تو وہ بہت دور نکل جائے گی. امام اعظم کے نزدیک بچہ پیٹ میں کتنے دن رہ سکتا ہے؟ کم سے کم 6 مہینہ ہے، لیکن حد سے حد 2 سال رہ سکتا ہے. امام اعظم کے نزدیک کم سے کم 2 سال رہ سکتا ہے. اور بقیہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان تینوں میں یہاں تو 4 سال اور 5 سال کے بھی اقوال ملتے ہیں. خود امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ 3 سال رہے ماں کے پیٹ میں، ان کے حوالے لکھتے ہیں. شادی کے کے عمل تو مدت زیادہ سے زیادہ کتنی اس کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن عام مدت 9 مہینہ. اور اس پر ایک عجیب بات لکھا شادی نے، اگر بچہ 6 مہینے پیدا ہو گیا تو اس کو دودھ کتنا پلایا جائے گا، 7 مہینے پیدا ہوا تو دودھ کتنا پلایا جائے گا، اور 9 مہینے پیدا ہوا تو کتنا پلایا جائے گا. یہ مدتیں مقرر کی ہیں اسی حساب سے 21 مہینے یا 23 مہینے یا 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت. کم سے کم یہاں بات جو آپ کو جاننے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مدت حمل 6 مہینہ ہے اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. جاننا کو ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی بچہ دودھ پی لے کسی عورت کا تو رضائی ماں بن جاتی ہے، اس کی بیٹیاں رضائی بہن بن جاتی ہیں، اس کا بیٹا رضائی بھائی بن جاتا ہے. ان سے نکاح ایسا ہی حرام ہو جاتا ہے جیسے سگے بیٹی اور بہن کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے. ایسا اسی لیے جاننا ضروری ہے. وہ 2 سال کی مدت ہے تمام ائمہ کے نزدیک 2 سال. اگر 2 سال کے اندر دودھ پلایا ہے تو رضائی بہن بھائی بنیں گے، اگر 2 سال کے بعد پلایا ہے تو نہیں بنیں گے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مقبول لکھتے ہیں مسئلہ تو وہی ہے کہ تمام لوگ کہتے ہیں لیکن احتیاط کا تقاضا ہے حکومت سے بچنے کے لیے کہ 2.5 سال تک اس حکم کو سمجھ کر چلا جائے. یعنی اگر کوئی بچہ 2.5 سال تک بھی دودھ پی لیا ہے تو اس کو بھی مدت رضاعت کو مان کر جو رضاعت کے احکامات کو جاری کیے جائیں گے. یہ میں نے خلاصہ پیش کیا ہے، تفصیل بہت زیادہ ہے اس میں. کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، اب گود میں آیا، یہ بچے کو ماں نے پیار دیا، دودھ سے سیراب کیا، محبتوں سے آغوش میں ہمیشہ اس کو شفقت اور رحمت سے دیکھا. اب یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو اگر اس ماں باپ کی محبت کی بجائے نفرت ہو جائے، ان کی اطاعت کی بجائے بغاوت ہو جائے اور ان کی بات تسلیم کرنے کی بجائے انحراف ہو جائے تو کتنا تکلیف ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ کی باتوں سے بھی اگر لوگ انحراف کرتے ہیں تو آپ کو بھی ہوگا، لیکن ان کی انکار کرنے کی فکر ہو چکی ہے. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب پہنچے وہ اپنی قوت کو اشد
اس کے بعد آگے فرمایا وبلغ 40 سنہ اور پہنچ جاتا ہے 40 برس وہ نبوت ہے. تمام نبیوں کو جو نبوت کا اظہار کیا گیا وہ 40 سال کی عمر میں کیا گیا. 40 سال کی عمر میں ایک دو استثناء ہے جیسے حضرت عیسیٰ بچپن میں کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب تو یہ معجزہ ہے ان کا جو ظاہر فرمایا, لیکن نبوت کا کام شروع کیا ہے اس کی عمر 40 سال ہے. حضرت انسان کو نعمت یاد دلائی جا رہی ہے, حالانکہ سب انسان جانتے ہیں یاد دلایا جاتا ہے تاکہ اپنے محسن کا احسان یاد کریں اور سوچیں. تو 40 سال کی مدت کو پہنچ جاتا ہے اور تو کہتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہاں تک دعا ہے, یہ عام 40 سال کا انسان کرتا ہے, لیکن یہاں سے دعا ہے ربی سے مسلمین تک. آیت نمبر 15 سورہ احقاف کی سب کو یاد ہونا چاہیے, خاص طور سے جو باپ ہیں اور ماں ہیں, جو صاحب اولاد ہیں, ان کو یہ دعا کثرت سے پڑھنا چاہیے. اس کا فائدہ ہوگا کہ اولاد کی اصلاح ہوگی, اولاد کے کام آپ کے لیے باعث زحمت نہیں بنیں گے, دنیا میں بھی سکون ہوں گے اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی, اور آخرت والے بھی اعمال اچھے ہوں گے جس میں آپ کو حصہ ملے گا. اس لیے دعا کثرت سے کرنا چاہیے, اس سے اولاد صالح بنتی ہے. میری قسمت میں کر دیجیے, اوزعنی کے معنی مجھے نصیب کر دیجیے, مجھے توفیق دے دیجیے, یا میری قسمت میں کر دیجیے. ان اشکر کہ میں شکر ادا کروں نعمتک آپ کی نعمتیں التی انعمت علی جو مجھ پر آپ نے انعام کیا. اور سوچو مجھ پر جو اللہ نے انعام کیا وہ کتنی نعمتیں ہیں, ان کا میں شکریہ ادا کر سکوں, مجھے توفیق دے دیجیے. بہت بڑی توفیق کی بات مانگنا. آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کیا دعا کرتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ مجھے توفیق دیجیے میری اعانت کے لیے, میری مدد کے لیے کہ میں آپ کا ذکر کروں, آپ کا شکر کروں اور آپ کی فکر بندگی کروں. تو توفیق مانگتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر جو لاوبالی پن ہے, جلد بازی ہے, نہ صحیح ہے نہ شکر صحیح ہے نہ عبادت صحیح ہے, تو اس میں توفیق مانگتے ہیں. ایسے ہی یہاں پر توفیق کی دعا کی گئی ہے, اس نعمتیں آپ کی ہیں اور آپ کی شکل میں, ماں کی شکل میں, توفیق دیجیے کہ میں شکریہ ادا کروں. وعلی والدی اور میرے ماں باپ پر جو نعمتیں ہیں آپ کی اس کا شکریہ ادا کروں. وان اعمل صالحا ترضاه اور توفیق دیجیے کہ میں ایسا عمل کروں جو صالح ہو اور آپ کو پسند ہو. صرف صالح کافی نہیں ہے, عمل صالح کر لیا لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے تو کافی نہیں ہے. عمل صالح ایسا کروں جو آپ کو پسند ہو, جس سے آپ راضی ہو. کیا مطلب ہوا, وہ عمل صالح آپ کے راضی کرنے کی نیت سے میں کروں. بہت لوگ عمل صالح کرتے ہیں لیکن آپ اس کو راضی اللہ ہو تو کارآمد نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا مجھے عمل صالح کی توفیق دیجیے جس سے آپ راضی ہو. واصلح لي في ذريتي اور درست کر دیجیے میری خاطر میری اولاد کو, یعنی میری اولاد کو آپ درست فرما دیجیے. یعنی کہیے وہ مجھ کو دے نیک اولاد میری, مطلب کیا ہوا, مجھے اولاد ملے وہ نیک ملے. زکریا علیہ السلام کا رب حبلی من الصالحین, مجھے بیٹا صالحین میں سے دیجیے. تو نبی کی صالحین میں سے مانگتے ہیں. اگر بچہ صالح نہیں ہے تو رحمت ہے یہاں بھی اور وہاں بھی, اور اگر وہ صالح ہے تو رحمت ہے یہاں بھی اور وہاں بھی. کیونکہ یہاں آپ کے لیے کام آئے گا, آپ کے لیے عمل میں ہاتھ بٹائے گا اور اجر حاصل کرے گا تو آپ کا حصہ بنے گا. اگر نیک صالح اولاد ہے آپ کی دعا رہے گی, مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اولاد کا صالح ہونا یہ باپ کی ذات ہے, اولاد کا صالح ہونا ماں کی خوش بختی ہے. اس لیے ماں باپ کو اپنے اولاد کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہنا چاہیے. یہ تو کیا ہے جو میری خامیاں کوتاہیاں قصور ہیں جس کی وجہ سے اولاد بگڑ سکتی تھی, میں توبہ کرتا ہوں آپ سے. انی تبت الیک, میں آپ کی طرف رجوع ہوتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں. وانی من المسلمین اور میں ہوں حکم بردار. اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ مسلمانوں میں سے ہیں, معلوم ہے, یہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ اقرار و اعتراف ہے کہ میں آپ کا اطاعت گزار ہوں. یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں بلکہ میں کلمہ پڑھ کے اطاعت کرنے کا اقرار کرتا ہوں اور آپ کو توفیق مانگتا ہوں کہ عبادت صحیح کرنے کی توفیق دے دیجیے. یہ دعا انتہائی کامل ہے. اکثر شاہد کہتے ہیں کہ یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. یہ کچھ یاد کر لو, کوئی بھی آیت کسی کے بارے میں نازل ہو اپنے شان و شوکت کے اعتبار سے وہ خاص ہوتی ہے, لیکن حکم کے اعتبار سے سارے انسان کے لیے عام ہوتی ہے. لکھا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے سفر میں کاروبار کے موقع پر, تو ان کی عمر 18 سال کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو ان کی 38 سال کی تھی. اور ہمیشہ وہ ساتھ رہا کرتے تھے. اور جب انہوں نے اپنے والد ابو قحافہ کو اسلام کی دعوت دی, اس طرح سے یہ بات آ چکی, ان کے والد آخر میں اسلام میں آئے, بعد لکھا ہے فتح مکہ کے بعد اسلام میں آئے. لیکن یہ آیت مکی, یہ پوری صورت مکی ہے, لیکن یہ آیت کو مدنی کہا گیا اسی وجہ سے. اگر یہ مدنی ہے تو کوئی اشکال نہیں, اور اگر یہ مکی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کے والد کے لیے بطور پیشین گوئی بھی کہا جائے گا کہ ان کی یہ دعا ہے تاکہ ان کے والد کو اور ان کی اولاد کو اسلام کی توفیق ملے. خوش نصیب ہیں کہ ان کے والد بھی, ان کے بیٹے بھی, یہ 3 پشتے صحابی ہیں, نبی کے ساتھ رکوانے کا موقع ملا. بعد 3 پشتے کی یہ تمام کے تمام اوصاف بتا کر رب کریم فرماتے ہیں کہ جو ایسے بندے ہوتے ہیں ہم ان کے عمل کو قبول کر لیتے ہیں اور ان کے گناہوں سے درگزر کر دیتے ہیں. دیکھیے اولئک الذین نتقبل عنہم, اولئک کا جمع کا صیغہ اولئک, یہی لوگ ہیں. اگر ایک آدمی مراد ہوتا تو اولئک نہیں آتا. مان لیا ہوا کیا کرتے ہیں کسی خاص آدمی کے بارے میں ہے لیکن حکم سب کے لیے, اس لیے فرمایا جو بھی ایسے ہیں اولئک, یہی وہ لوگ ہیں الذین نتقبل کہ ہم ان سے قبول کرتے ہیں, عنہم ان سے کیا قبول کرتے ہیں, احسن ما عملوا, جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے اس میں سے عمدہ. ہر کام قبول نہیں کرتے, عملوں میں سے جو احسن ہے. آپ نے نمازیں پڑھی, کئی نمازیں پڑھی, لیکن جن نمازوں میں آپ کا دل لگا, اخلاص کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے, اس کو اللہ قبول کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو کام میرے لیے کیا گیا ہو اور میرے ساتھ غیروں کو شریک نہ کیا گیا ہو اسے ہم قبول کرتے ہیں. اور جس عمل میں ہمارے ساتھ غیروں کو شریک کر لیا گیا, اس عمل کو اور شریک کرنے والے کو اور جس کو شریک کیا گیا ہے پارٹنرشپ میں, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, نہیں اس کام سے دے دیتے ہیں. کیا ان کی بات ہے, اللہ کو شرکا یعنی شرک ہم پارٹنرشپ پسند نہیں کرتے. یہاں مراد کیا ہے, جو احسن عمل اللہ کے لیے ہو اس کو ہم قبول کرتے ہیں. ونتجاوز عن سیئاتہم, اور ہم درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں کو, فی اصحاب الجنہ, رہنے والے جنت کے لوگوں میں, فی اصحاب الجنہ, یہ سب رہنے والے ہیں جنت کے رہنے والے. وعد الصدق, سچا وعدہ, وعد الصدق, وعدہ بھی اللہ کا اور بھی صاحب الصدق, وعد الصدق الذی کانوا یوعدون, جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے سچا وعدہ ہے اللہ کا. جو اللہ کے ساتھ یقین کرتے ہیں ان کے لیے اس وعدے کو یقین کے ساتھ ماننا چاہیے اور ان کو آگے بڑھنا چاہیے. اس کے خلاف ماں اور باپ جب بیٹے کو اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو باپ ایسا کرتے ہیں اور بیٹے کیا جواب دیتے ہیں, یہ نبی کیا ہے. اس خاص واقعے میں نازل کیا گیا, لیکن ایسا اگر آج پیش آئے تو اس کا حکم بھی ہوگا جو درج ہے. والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان افعل وقد خلت القرون من قبلی,
اور وہ شخص جس نے کہا اپنے ماں باپ سے تف ہے تمہارے لیے، اس وقت تف ہے تمہارے لیے، تم دونوں کے لیے تف ہے، کیا تم دونوں مل کر مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ ہم قبر سے نکال جائیں گے، میں قبر سے نکالا جاؤں گا، مجھ سے پہلے تو ایک زمانہ گزر چکا ہے، ایک جماعتیں گزر چکی ہیں، ان میں سے آگ اٹھ کے آیا، کتنے لوگ مر گئے، کروڑوں انسان مر گئے، ان میں سے کوئی بھی نکالا نہیں گیا، اور تم دونوں مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ تم قبر سے نکالے جاؤ گے، تف ہے تمہاری اس بات پر۔ جب یہ ماں باپ سنتے ہیں بیٹے کے گستاخانہ کلمات کو تو اللہ سے رجوع کیسے ہوتے ہیں، اور ہمارے استغیثان اللہ، اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے، استغاثہ اردو میں استعمال ہے، استغاثہ یہی ہے، استغیثان اللہ، اللہ سے استغاثہ فریاد کرتے ہیں کہ کیا کریں، وہی لگا آمین، ہلاکت ہوگی نہیں تو ایمان لیا، یہاں وہی لگا مانے بدوا نہیں ہے بلکہ افسوس کا کلمہ ہے، اگر تو ایمان نہیں لائے گا تو تیرے واسطے ہلاکت ہوگی، ایمان لیا، آمین، امر کا صفت، آمین، ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، یہ باپ کی فریاد ہے، اور اپنے بیٹوں سے اصرار فیقول، اور اس وقت انسان کیا کرتا ہے، ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر اگلوں کی داستان، اگلوں کی داستان چلی آتی ہے، یہ کوئی حقیقی بات نہیں ہے، اس طرح سے مکالمہ درج کیا ہے، باپ کو ماں کو ایسا کہنا ہے، میرے اگر یہ جواب نہیں تو یہ طریقہ اپنانا ہے، اور ان تمام کا راستہ ہے کہ اللہ سے رجوع ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایسی کوششیں کرتے ہیں کہ اولاد بنتی نہیں ہے، سمجھ لو کہ ایسوں کے حق میں اللہ کا وہ قول ثابت ہو چکا ہے۔ اس سے مراد کون سا قول ہے؟ ابلیس نے دھمکی دی تھی کہ میں آدم کو اور ابن آدم کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا، جس کی وجہ سے میں مردود ہوا ہوں۔ اللہ نے کہا مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں، میں تیرے فالوورز کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا، لام لام جہنم من قوم من تبعك من امه جاؤں گا۔ اولئک الذین حق علیہم القول، وہی لوگ ہیں جن کے اوپر ثابت ہو چکی ہے بات، ثابت ہو چکی ہے بات، کون سی بات ثابت ہو چکی ہے؟ یہی بات جو اللہ کا قول ہے کہ تجھ کو اور تیرے فالوورز کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اس بات سے دماغ میں ضد پیدا ہوئی، عقل پیدا ہوئی، نہ ماں کی سنتا نہ باپ کی سنتا نہ اللہ کی سنتا نہ رسول اللہ کی سنتا، عقل پیدا ہوئی ہے کیونکہ ان کے حق میں بات ثابت ہو چکی ہے۔ فی امم قد خلت من قبلہم، ان جماعتوں میں ان فرقوں میں جو گزر چکے ہیں اس سے پہلے، یعنی جنوں میں سے انسانوں میں سے، من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، یہ سب خسارے میں، یہ سب خسارے میں ہے، خسارہ اس قسم کا ہوگا، اگلی آیت میں آ رہا ہے کیسا خسارہ ہوگا ان کا، یہ گزرے ہوئے قوموں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، دونوں بحال من الجن والانس، یا جہنم میں دونوں جائیں گے، اور جن لوگوں نے عمدہ اعمال کیے ہیں ان کے درجات بھی ان کے اعمال کے حساب سے اللہ فرق مراتب الگ ہوں گے، ولکل درجات مما عملوا، اور ہر ایک کے واسطے درجات ہیں ان میں سے جو انہوں نے عمل کیا، تو درجات ہوں گے عمل کے اعتبار سے۔ جنت کی منزلیں کتنی ہیں؟ 6666 آیتیں قرآن کی ہیں، اور اتنی ہی منزلیں ہیں، اس روایت میں آیا ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جہاں آیتیں ختم ہوں گی تو مقام آئے گا، یہ درجات ہیں، ایسے ہی مختلف درجات پر انسانوں کو رکھا جائے گا، ولیوفیہم اعمالہم، اور تاکہ پورے دے ان کو کام ان کے، ولیوفیہم اعمالہم، ان کے اعمال کا ان کو پورا برابر کرے، وہم لا یظلمون، اور یہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے عمل میں کوتاہی نہیں کی جائے گی، کوتاہی نہیں کیا ہے اور پھر دیا گیا پکڑے گئے، یعنی کیا کی تھی اور غائب ہو گئی، ان کو سزا انعام نہیں ملا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی جائے گی، جو جتنا عمل کر کے آئے گا اس کے عمل کا اس کو بھرپور صلہ دیا جائے گا، اور اس کے اعمال عمدہ ہوں گے درجات سے ادا کیے جائیں گے۔ اب ہم سے یہ پیش کیا کافروں کے لیے سزا مقرر نہیں ہے، اوپر کا ذکر کیا تھا، کافروں کے لیے سزا تو ہے جو خسارے والے میں سے ہے، لیکن سزا کیا ہوگی، کس نوعیت کی ہوگی، اس آیت میں پیش کر دیا، یوم یعرض الذین کفروا علی النار، اور جس دن کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر، پیش کیے جائیں گے، کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، یعنی جہنم کی آگ پر، تو اسے کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے لو دنیا کی حیات میں اپنے وقت کو برباد کر دیا، ضائع کیا تم نے اپنے مزے دنیا کی زندگانی میں، طیبات طیبتن کی جمع ہے، مزے لے لیا دنیا میں تم نے اپنے اپنے حصے کا، یہ مطلب ہے تم نے دنیا میں اپنے اپنے حصے کا خوب مزہ لے لیا، استمتعتم بہا، اور ان کو بہت برت چکے، بہت استعمال کر چکے، ہر قسم کا عائش کر چکے، دو باتیں ہیں، تمہاری دنیا کی زندگانی میں تم نے خوب مزے کر لیے اور خود تم نے ان کو استعمال کر لیا، اب تمہارے عمل کا بدلہ یہاں کچھ بھی نہیں، تم نے جو عمل کیا تھا دنیا کے واسطے کیا تھا، اور دنیا میں تم نے اس کا مزہ چک لیا، اس کا فائدہ اٹھا لیا، اب تمہارے عمل کا یہاں کوئی بدلہ نہیں۔ یہ وہ آیت ہے حضرت عبدالرحمن ابن عوف دسترخوان کے نعمتوں کو رونے لگے تھے، رونے لگے تو لوگوں نے پوچھا ہونے کی وجہ کیا ہے، فرمایا اللہ نے یہ کافروں کے لیے کہا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں اگر یہ کہا جائے کہ تم نے دنیا میں بہت مزے اڑا لیے، نعمتیں بہت کھا لی، تو میں کیا جواب دوں گا، کیونکہ میں دسترخوان دیتا ہوں کہ اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، زمانہ وہ تھا کہ میرے بھائی مصعب بن عمیر کو دفن کرنے کے لیے کفن نہیں تھا، ایک کپڑا تھا، سب چھپاتے پاؤں کھل جاتا اور پاؤں چھپاتے سب کھل جاتا، نتیجے میں سر کو اڑا دیا اور پاؤں پہ اس کو کھا سکتے، یہ زمانہ وہ تھا، یہ زمانہ یہ روتے روتے ہچکیاں بندی کھانا چھوڑ دیا، تو ہے کافر کے لیے، لیکن مومن کو چاہیے کہ اپنا حساب کر لے، دنیا راحت کی جگہ نہیں ہے، دنیا مزے کو بٹورنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کو گزارنے کے اور گزارنے کے لمحات ہیں، یہاں آ کر میں آخر بنانا ہے، نہیں لگانا چاہتے ہیں یہ غلطی، ہمیں اپنے کو عذاب الہون، آج بدلا دیا جائے گا ذلت کے عذاب کا، آج سزا پاؤ گے ذلت کا عذاب، تو پاؤ گے بما کنتم تستكبرون فی الارض بغیر الحق، نہ حق دنیا میں تم جو تکبر کیا کرتے تھے، تمہیں دنیا میں بڑا ہونے کا حق نہیں تھا، بھائی تو اللہ کی تھی، لیکن تمہیں اللہ کی کتاب کو بڑا کرنے کے بجائے خود کو بڑا سمجھا، اس استکبار اور تکبر کی برداشت میں تم کو ذلت کا عذاب کرنا پڑے گا، نمبر 2 بما کنتم تفسقون، اس وجہ سے کہ تم فسق کیا کرتے تھے، فسق معنی نافرمانی، فاسق کرتے نافرمان کو، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ کر اپنی خواہشیں پوری کرتا ہے اس کو فاسق کرتے ہیں، بما کنتم تفسقون، تو کافر کو آگ پر پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا تمہاری دنیا کا ہر عمل کا صلہ طیبات کی شکل میں دنیا میں تم نے چکھ لیا، تم نے خوب فائدہ اٹھا لیا، اب کسی عمل پر بدلہ میرے پاس باقی نہیں ہے، اب سوائے تکبر کی پاداش اور فسق کی پاداش میں آگ اور سزاؤں کے ذلت والے عذاب کے اور طرح سب باقی نہیں ہے، یہ ان کا لفظ کہا جائے گا۔ مومن کا حال پیچھے آ چکا ہے کہ اللہ نے مومن کو خوف سے بری کر دیا ہے اور غم سے بری کر دیا ہے، خصوصاً جو 40 سال کا بندہ مومن دعا کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کے ثمرات ہوتے ہیں کہ وہ بھی اور اس کی اولاد بھی سب کے سب درست احوال گزرتے ہیں، اور یہ عمر جو گزرتی ہے اسلام میں اس میں کئی حدیثیں ہیں، جو لوگ ضعیف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے، ہم سے کام نہیں ہوتا، ہم پہلے کی طرح محنت نہیں کر سکتے، اللہ نے ان ضعیفوں کے لیے جن کی عمر 40 سال تک اسلام میں پختہ ہو گئی
بشارتیں دی گئی ہیں. 40 سال کا جب بندہ دنیا میں ہو جاتا ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے، مسند امام احمد کی روایت ہے، 40 سال کا جب بندہ ہو جاتا ہے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کو حسنات پر قائم کر دیتے ہیں، یعنی اس میں پختگی اور شعور دے دیتے ہیں. 40 سال کا جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پختگی اور شعور بخش دیتے ہیں، قائم اور قائم کر دیتے ہیں. اور جب 60 سال کا ہو جاتا ہے، 60 سال کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتے ہیں، انابت رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف. 70 سال کا ہوتا ہے تو اللہ اس کو محبت دے دیتے ہیں کہ ہر اوپر والے اسے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. 80 سال کا ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس بندے کے تمام گناہ معاف کرتے ہیں، تمام سیئات ختم، تمام نیکیاں ثابت. اور جب 90 سال کا ہوتا ہے تو لکھا ہے اس کے نام کے ساتھ اللہ لکھ دیتے ہیں کہ میرا قیدی ہے جو زمین میں پڑا ہوا ہے، رسول اللہ فی الارض کہا جاتا ہے اس کے نام کے ساتھ. اس کے تمام گناہ مل جاتے ہیں، تمام نیکیاں قائم ہو جاتی ہیں، اور مجھے دعا کرتا ہے اپنے خاندان والوں کے حق میں اللہ قبول فرما دے. اس لیے ایسے بزرگوں سے دعا لینا چاہیے. اس کا حدیث آتا ہے بوڑھوں کا اکرام کرنا اللہ کے اکرام کرنے کے برابر ہے. مشکل کی روایت موجود ہے مسلم کے اکرام کرنے کے بیان میں کہ بوڑھوں کا اکرام کرنا سفید بالوں کی وجہ سے اللہ کے اکرام کرنے کے برابر ہے. لیکن جب بوڑھا اپنے بڑھاپے کو چھپاتا ہے، اپنی عمر کو چھپاتا ہے، اور بڑھاپے میں پہنچنے کے باوجود شباب کی طرف آتا ہے اور کالا خزاب کرتا ہے یا سفید بالوں کو نکال کے پھینکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ دیکھتا ہے تو اللہ اس محبت نہیں دیکھتے اور وہ ہے تو وقار کو چھپاتا ہے. ابراہیم جب پہلا بار سفید آیا تو انہوں نے کہا یا اللہ سفیدی کیا ہے؟ تو فرمایا کیا ہے؟ اے ابراہیم یہ تو وقار ہے، وقار ہے مومن کا. اس کو لوگ آگ لگا کے نکالتے ہیں، چپکے چپکے نکالتے ہیں. ابراہیم نے کہا کہ وقار ہے تو یا اللہ میرے وقار کو بڑھا دے، اللہم زدنی وقارا، میرے وقار کو بڑھا دے. تو جو وقار بڑھانے کے لیے ابراہیم نے دعا کی تھی اس کو اللہ نے وقار کہا ہے. ہم آج اس کو وقار سمجھ رہے ہیں، اس کو حقیقت سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا وقار ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو عذاب دینے میں شرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے بندے کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ بوڑھا ہے اور اسلام میں ہے، سفید داڑھی والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو عذاب دینے میں شرماتے ہیں. اس لیے بوڑھوں کا اکرام کرو اور بوڑھے بھی اپنا اکرام کریں، یعنی اپنے لیے جو وقار کی چیز ہے اس کو بات رکھیں.